ناظرین، مور جتنا اب بھی خوبصورت ہے اس سے کہیں زیادہ جنت میں خوبصورت تھا۔ مور کی خوبصورتی پر سبھی پرندے فدا تھے۔ اس سے ایسی کون سی خطا ہو گئی تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال لیا؟ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بنایا، اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی پرسکون رہتے تھے، بہت ہی لذیذہ میوے پھل کھاتے تھے۔ شیطان جنت سے نکالا جا چکا تھا۔ شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دے اور ساتھ میں اماں حوا کو بھی جنت سے نکال دے۔ شیطان کو یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن گندم کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ شیطان انتقام کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا اور 300 سال تک وہاں بیٹھا رہا، اس شدت کے ساتھ کہ کوئی دروازے سے باہر آئے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن مور اچانک سے جنت سے باہر آ گئی۔ شیطان اس کو دیکھتے ہی بہت خوش ہوا، اس کو کہنے لگا، اے خوشنما پرندے۔ شیطان نے پوچھا، اے خوبصورت پرندے، تم کون ہو؟ مور بولا، میں مور ہوں، اب تم اپنا تعارف کرواؤ۔ شیطان نے جواب دیا کہ میں عالم قنوتیہ ہوں، ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ پاک کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جنت میں جاؤں، وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان مور سے کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہاری اپنی زندگی حاصل ہو جائیں گی۔ تمہیں بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گی۔ لالچ میں آ کر مور نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں کہ میں تمہیں جنت کے اندر لے جاؤں، لیکن ہاں، ایک سانپ میرا دوست ہے، شاید وہ تمہاری مدد کر سکے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آیا، اس کو ساری بات بتائی۔ سانپ بھی شیطان کی باتوں سے بہت خوش ہو گیا، شیطان کو اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا اور شیطان اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کی تمام نگہبانوں اور مخلوق کو پتہ تھا کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تبھی اللہ پاک کا حکم آیا کہ اس کو جنت میں ہی رہنے دیا جائے۔ وہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے رک گئے۔ شاید یہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں شیطان کو پہچان نہ سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں جنت میں اسی طرح زندگی گزارے، ہمیشہ خوش رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی باتوں کو بہت غور سے سن رہے تھے۔ شیطان نے کہا، اگر آپ میری بات مان جائے تو آپ کو جنت کی اور بھی بہت سی سہولتیں مل جائیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کی دکھاوے میں آ کر کہنے لگے کہ یہ کس طرح ممکن ہے؟ شیطان کہنے لگا، ایک گندم کا دانہ اگر آپ دونوں چکھ لے تو آپ کو اپنی حیات حاصل ہو جائیں گی اور آپ جنت میں ہی رہیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت آدم علیہ السلام کی دل میں رجحان پیدا ہوا، لیکن ان کی دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا فرمانی کا خوف غالب ہوا۔ جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئی اور اماں حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو راضی کر لیا، ان دونوں سے اس گندم کے دانے کو چکھ لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا جائے اور اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتاری جائے۔ شیطان کو جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نکالا گیا تھا، اور مور جن خوبصورت پاؤں سے چل کر وہ شیطان کو اندر لے کر آئی تھی، وہی خوبصورت پاؤں اللہ پاک نے مور سے لے لیے اور سانپ کو بھی جنت سے نکال لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کافی عرصہ اللہ پاک سے معافی مانگتے رہے، روتے رہے اور ایک دوسرے سے جدا ہو کر ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے دعا کرتے رہے۔ بہت ہی مدتیں گزر چکی تھی، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی تھی اور ان کو آپس میں ملا دیا تھا۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا۔
اور ہمارے اسلامک لائن چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔